بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکتر الرجاء وزاکت العرض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن حتى بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرارهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون صلوات پڑھیے بلند آج کی صفحہ اللہ صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و ادیان کربلا جوید کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں بڑی قابل تحسین بات ہے، بڑی قابل تعریف ہے اور بڑا مستحسن عمل ہے کہ آپ نے اہتمام کیا ان افراد کے لیے بھی جو باوجود امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے، چونکہ ملت مسلمہ بدقسمتی سے مسالک میں تقسیم ہے، حالانکہ مسلک پہ عمل کرنے والا سالک ہوتا ہے، سالک سلوک سے اور سلوک کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تک پہنچا جائے۔
اس کا مطلب ہے تمام مسالک سلوک ہی چاہتے ہیں. اسے میں عربی والا سلوک کہہ لوں تو بھی ٹھیک ہے, اردو والا کہہ لوں تو بھی ٹھیک ہے, یعنی سلوک ہی چاہتے ہیں. سب کی یہی چاہت ہے, سب یہی چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی تقسیم ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں بدقسمتی سے تقسیم. تو اچھی بات ہے. ابھی میرے محترم نے بڑے خوبصورت انداز میں عزاداروں کی تشریح کی کہ عزادار کون ہے. ضروری نہیں کہ جو زنجیر مارے صرف وہی عزادار ہے. یہ اپنے اپنے مودت کی مقامات ہیں, معرفت کے اپنے اپنے مقامات ہیں. ہاں, جو زنجیر زنی کر رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, جو کرتا اتار کے ماتم کر رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, جو کرتا پہن کے کر رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, اور جو نوحہ سن کے رو رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, جو نوحہ سن کے رو رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, اور جو رو نہیں رہا صرف غمگین ہے وہ بھی عزادار ہے, اور جو جلوس کا رستہ صاف کر رہا ہے وہ بھی عزادار ہے, جو جلوس ادا کے راستے میں ایک دیے کی روشنی کر رہا ہے وہ بھی عزادار ہے. اور کم سے کم مقام عزاداری کا یہ ہے کہ جسے حسین کے لیے نکلا ہوا جلوس برا نہیں لگتا وہ بھی عزادار ہے. لیکن یہ بڑا مستحسن عمل ہے کہ ہم جمع ہو گئے ایک جگہ پہ. ویسے ہم اکثر اپنی فوتگیوں پہ جمع ہوتے ہیں. جب کوئی ہمارا اپنا فوت ہو جائے تو پھر نہ کوئی شیعہ رہتا ہے نہ پھر کوئی سنی رہتا ہے. پھر میت کے وارث کی تسکین کے لیے, تسلیت کے لیے سبھی جمع ہو جاتے ہیں. کم از کم رسول کو اتنا تو اپنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تسلیت کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں, تعزیت کے لیے آئیں, تسلیت کے لیے نہ آئیں, تعزیت کے لیے. چلیں یہ ابتدائیہ تھا, میں تمہید میں کچھ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر گیا, وہ آپ کی تعریف تھی. آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ دو آیت پڑھی ہیں میں نے سورہ مبارکہ اعراف سے, آیت نمبر 156 اور 157, جس میں مالک اپنے رسول کا تعارف کروا رہے. اور یہ آیات میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ افراد کی غلطیاں اقوام کی غلطیاں نہیں ہوتی. مجھ سے بار بار کچھ کہا گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مجلس اس زمانے میں ہم پڑھیں تو وہ چوک نہیں ہے. ہم امام بارگاہ میں پڑھیں تو وہاں بھی چوک ہے, دنیا ہمیں دیکھ لے, اور ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. جو حقیقی شیعت ہے نا اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اگر چھپانے کے لیے کچھ ہوتا تو حسین مدینے میں کہیں چھپ جاتے ہیں, حسین کربلا نہ. اور میں اس سے پہلے کہ آیات کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, پہلے یہ جو جلوس اعزا ہے نا, یہ جو مجلس اعزا ہے, یہ جو احتجاج ہے, یہ جو تحریک ہے, پہلے اس کی تاریخ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے, کیوں نکلا یہ جلوس. یہ ہم نے نہیں نکالا, اس کے بانی جی ایم شاہ صاحب نہیں ہے, ندیم شاہ صاحب نہیں ہے, نہ اس کے بانی توجہ فرمائے ندابت شاہ نہیں ہے, یہ سید صاحبان نہیں ہے, قاسمی صاحبان نہیں ہے. ہم نے نہیں نکالا جلوس, ہم شامل ہوئے ہیں. ہم نے نکالا نہیں, نکلا ہوا تھا. ہمارے ضمیر نے کہا شامل ہو جاؤ, ہم شامل ہو گئے کیونکہ وجہ معلوم تھی. وجہ یہ تھی جلوس نکلا تھا. پہلا دن بھی بتا دیتا ہوں کہ پہلے دن جلوس کب نکلا. شام میں توہین رسالت ہوئی تھی. ایک بدبخت تھا, اس نے کہہ دیا تھا نہ وحی تھی نہ نبوت تھی, لائبات بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا, رسول کی توہین ہو گئی. تو توہین رسالت کے خلاف پہلا جلوس فرزند رسول حسین ابن علی نے 28 رجب 60 ہجری مغرب کی نماز کے بعد مدینے سے نکالا. اور پھر یہ
صدیوں سے رواں دواں ہے. ہاں عام جلوسوں میں عام جنازوں میں کندھے بدلتے، اس جلوس میں نسلیں بدلتے، کندھے نہیں بدلتے. پروفیسر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بھی آگے تشریف لیں. ایک طرف خیم شاہ جی بیٹھے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھیں گے، میرے کندھے مضبوط ہو جائیں گے اور مجھے بات کرنے میں آسانی ہے. اللہ صلی اللہ. چلیں اب ترجمہ سنیں. اللہ اپنے حبیب کا تعارف کرو. یہ تعارف ہم سفر میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو ربیع الاول میں آسانی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے بھائیوں کو ربیع الاول میں آسانی ہے. ایک ہی طرح کی مجلسیں ہیں، ایک ہی طرح کے خطیب ہیں، ایک ہی طرح کے سوز خان ہیں، ایک ہی طرح کے منقبت خان ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ادھر مولوی صاحب کہہ لیتے ہیں، ادھر علامہ صاحب کہہ لیتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ادھر نعت خان کہہ لیتے ہیں، ادھر ذاکر کہہ لیتے ہیں. ادھر نعت خان وہ بھی ذکری کرتا ہے، ادھر ذاکر ہوتا ہے وہ بھی ذکری کرتا ہے. ہم ربیع الاول میں طریقہ بتا دیں گے، لیکن میں چونکہ بڑا بیدار مجمع ہے، میں ربیع الاول سے پہلے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. وہ پہنچے تو پھر گفتگو اور آسان ہو جائے گی. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ، میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. ساری مصرے سنیے. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین. جی بسم اللہ. قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا. اور میں کہہ گیا کہ قطرے جبین ختم الرسل کے، تو اس کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ وادی نور میں ریاضت عبادت سے سلطان الانبیاء کی جبین پر جو قطرے ابھرے تھے اسے مصطفیٰ نے جھٹکا تھا. ہاں یوں کر کے پھینکا تو پھر اللہ نے انہیں قطرے نہیں کہا. کسی کا نام آدم رکھا، کسی کا نام نوح رکھا، کسی کا نام یوسف رکھ دیا. میں یہاں رک رہا ہوں، کسی کا نام یوسف رکھ دیا. اور قطرہ جبین مصطفیٰ کا یوسف، وہ اتنے خوبصورت ہو گئے، اتنے خوبصورت ہو گئے کہ ضرب المثل بن گئے. اب شیعہ سنی حضرات اس فقیر کا اس چوک میں کہا ہوا فکرہ سمیٹ کے لے جائیں. یوسف حسن کے لیے ضرب المثل بن گئے. اشارہ سمجھیے گا، اس کا مطلب ہے جسے مصطفیٰ یوں کرے وہ یوسف ہے، تو پھر جسے یوں کرے وہ کیا ہے؟ آپ دیئے سلامت ہو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ دیئے سلامت بہت
लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक फिक्रे पे, एक नुक्ते पे एक नारा काफी है, ज्यादा नहीं, आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तबा करते हैं हमारे नबी का, हमारे रसूल का, हमारे उम्मी का। यजदूनहु, वो पाते हैं, मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उनका तज़किरा तौरात और इंजील, और उनका तारुफ क्या है? यामुरुहुम बिल मारूफ, जिसके करने का वो हुक्म दे वो नेकी है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, जिससे वो रोक दे वो बुराई, व युहिल्लु लहुम तय्यबात, जिसे वो तय्यब समझते हैं उसे हलाल करते हैं, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जिसे खबीस समझते हैं उसे हराम करते हैं। जो मुस्तफा की नजर में खबीस है वो हराम है। और जो आपने रसूमात के तौक अपने गलों में डाल रखे हैं उन्हें मुस्तफा उतारते हैं। चलें यहीं से शुरू करते हैं। तो ये रस्म क्या है? रस्म पहले समझ लें, पहले रस्म समझ। रस्म ये है कि ये शियों की मस्जिद, रस्म उसे कहते हैं जो बंदे बनाए, अल्लाह रस्में नहीं बनाए, क्योंकि मुस्तफा रस्मों के तौक उतारते हैं। ये शियों की मस्जिद है, ये रस्म, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये रस्म। हालांकि मस्जिद न शियों की होती है, मस्जिद शियों की कहां से? इमाम बारगाह भी शियों का नहीं होता। ये किसी ने गलतफहमी डाल दी कि इमाम बारगाह शियों का। इमाम बारगाह में हर वो बंदा आ सकता है जिसका इमाम है। तो ये शियों का नहीं है, ना मस्जिदें शियों की सुन्नियों की, मस्जिदें अल्लाह की, अल्लाह का घर है। और पहले मस्जिद समझ लें कि मस्जिद होती क्या है। मदीने में एक मस्जिद बनी थी, उसका नाम है मस्जिद ज़र्रार। वो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने बनाई थी, वो मुआविन था, चंदा उसी ने जमा किया, उसी ने जमा किया। तो वो चंदा जमा करके उसने मस्जिद बनवाई थी। और फिर अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया से गिरा। तरीका शादी आसान नहीं था, मस्जिद जो बन चुकी थी, मेहनत हो चुकी थी, तो अल्लाह अपने हबीब से कहता इन्हें निकालो, कब्जा लो इसका, यहां नमाज पढ़ाओ, मेरा घर है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को बता दिया, मेरा हबीब जहां तेरे खिलाफ बातें हो वो मेरा घर नहीं होता। आप सलामत है, वो अल्लाह की मस्जिद नहीं है जहां तेरे खिलाफ बातें। तो फिर ये रसूमात से निकले। आज 16 सफर तो हो गई, 13 या 14 दिन बाकी रह गए जी। सिर्फ गिराओ नहीं, जलाओ भी ना। हाँ जी, 13 या 14 दिन बाकी रह गए। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाएगा। फिर जुलूस निकलेंगे, वो भी इज्जत रसूल के जुलूस है, ये भी इज्जत रसूल, वो भी इज्जत रसूल के जुलूस, ये भी इज्जत रसूल के जुलूस। मेरा दिल चाहता है अगर कोई यहाँ अहले सुन्नत खड़ा उसे बुला लूं और उसका माथा चूमूं, क्योंकि रबीउल अव्वल के शुरू होते ही एक नारा लगेगा हमारे अहले सुन्नत भाइयों की मस्जिदों से, उनके जुलूसों से। आप भी उस नारे में शामिल हो जाएं। वो नारा लगाते हैं सैयदी मुर्शदी, लगाते हैं ना, सारे अहले सुन्नत नारा लगाते हैं सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। यो शियो तुम कैसे सुन्नियों का एहसान उतारो। उन्होंने 1400 साल से आने वाला मसला एक नारे में हल कर दिया, सैयदी मुर्शदी कह के उन्होंने समझा दिया कि मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होती। भाइयों में आप सलामत। तो ये रसूमात से निकले, मजलिसों में भी आए। और मेरी आपसे भी तमाशा, ये जो मेरे सामने से आप कुछ हजरात बैठे हैं जिन्हें बानियान होने का शर्फ हासिल है, उनसे भी मेरी तमाशा
کہ بندوں کا انتخاب مناسب کرے. یہ جو ممبر ہے نا، اس کی ذمہ داری محراب سے زیادہ ہے. محراب والے کا منہ آپ کی طرف نہیں ہوتا. محراب والے کا منہ آپ کی طرف نہیں ہے، ممبر والے کا منہ آپ کی طرف ہے، اور وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اسے تو بہت کچھ سنبھالنا ہے، اس معاشرے کی تربیت کرنا ہے. پہلی بات تو تربیت کی ہے، تو پھر نکلو رسومات سے اکٹھے ہو جاؤ. مجلسیں بھی اکٹھے چنو، میلاد بھی اکٹھے مناؤ، میلاد میں بھی اکٹھے ہو جاؤ. چلو اس بستی کی اور گرد و نواح کی بستیوں کی حد تک اتنا تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ سارے شیعہ سنی بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھیں. زیادہ دیر کے لیے نہ لکھیں، کیونکہ پھر نسلیں بدلتی ہیں. توجہ فرمائیے، محسوس نہیں آپ نے فرمایا. بندے ذرا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو نوجوانوں کی پیٹیاں ہی بن جاتی ہیں، پھر ہاتھ میں نہیں رہتے، پھر وہ جنون کی حد تک چلی جاتی ہے نا بات. پھر وہ نوجوان اپنی مرضی کر. 1 سال کے لیے معاہدہ کر لیں، اور معاہدہ یہ کر لیں کہ ہمیں 1 سال کی نہ خلافت پہ بات کرنا، نہ امامت پہ کرنا، نہ وضو پہ کرنا، نہ ہاتھ کھولنے باندھنے پہ کرنا، نہ رفع یدین پہ کرنا. توجہ فرمائیے، نہ زکوٰۃ کے نصاب پہ کرنا، نہ خمس اور عشر پہ کرنا. پورا سال ہم نے صرف رسالت پہ بات کرنا. پورا سال صرف، ادھر والے بھی ادھر والے، پابندی ہوتی. ایسے بندے کو منبر سے اتار دیں جو رسول کے علاوہ کچھ پڑھے. یہ پابندی لگا دیں، ادھر والے بھی رسول پڑھے، ادھر والے بھی رسول پڑھے. اور ایک پابندی اٹھا لیں، وہ مولوی اٹھائیں گے. میں ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے اپنے نوجوانوں سے پابندی اٹھاتا ہوں کہ جب اہل سنت رسول پڑھے تو تم نے سننے جانا ہے. وہ بھی اٹھائیں کہ جب ہم رسول پڑھے تو وہ سننے آئیں. پورا سال ہمارے جوان ان کے پاس سنیں، ان کے جوان ہمارے پاس سنیں. پھر سال کے بعد کسی مولوی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کسی نوجوان کے کان میں سرگوشی کر کے اسے مشورہ دے. سال پورا ادھر والے ادھر سنیں، ادھر والے ادھر سنیں. سال کے بعد پھر جسے جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلا جائے. اختلاف کی ضرورت ہی نہیں. جھگڑا کس بات پہ، لڑنا کس بات پہ، فساد کس بات پہ. توجہ فرمائیے، نہ کسی سے زبردستی ماتم کروایا جا سکتا، نہ کسی سے زبردستی ہاتھ بندھوایا جا سکتا. میں شیعہ کرنے نہیں آیا، نہ میں نے کبھی کسی کو شیعہ کیا ہے. توجہ فرمائیے، حسینی بنانے چاہیے، حسینی بنانے چاہیے. ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو عزاداری کے مخالف ہیں، اگرچہ ہمارے نہیں، وہ اپنے بھی نہیں ہیں، اپنے آپ کے بھی نہیں ہیں، مخالف ہیں عزاداری. توجہ فرمائیے، آپ سمجھ لیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، ممبر پاک ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں. تربیت کرنا ہے نا جوانوں کی، جوانوں کو مسائل سمجھانا ہے. رسول سنیں، ادھر بھی سنیں ادھر بھی سنیں. پورا سال رسالت پڑھتے رہیں. نہ ہاتھ بندھوائے جا سکتے ہیں، نہ ماتم کروایا جا سکتا ہے، لیکن رسالت سنائی جا سکتی ہے. پہلی بات جو میں آج کے چوک میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میری گزارش ہے. اب یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن میں یہ کہوں گا اور ٹنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ میرا رسول غریب نہیں. اگر رسالت بھی پڑھنا تو پھر مجھ سے سن لو، میرا رسول غریب نہیں. اگر رسول غریب ہے، اگر رسول غریب ہیں تو پھر کسی غریب سے کیا اپنے کسی متمول مڈل کلاس سے کہو دوسری شادی کر کے دکھا. ہاں کر کے دکھا. اس معاشرے میں جہاں جہیز کی اجازت ہی نہیں، جہاں گھر کا سامان بھی دلہا نے بنانا ہے، اس معاشرے میں نبی کے گھر کتنی ازواج ہیں. توجہ. اور جو نبی کی ازواج ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. توجہ. ذرا پیچھے ہٹنا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے پیچھے سے سمجھا رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے ہٹنا. جو نبی کی ازواج ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اپنے ہاں ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کسی کی توہین کرے. تو نبی نے کتنی شادیاں کی؟
मक्के के 25 साल एक, अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। मक्के के 25 साल एक, मदीने के 10 साल 13। खा गए। मक्के के 25 साल एक, मदीने के 10 साल 13। यानी जब तक हसनैन की नानी रही तब तक दूसरी ज़ौजा नहीं आई। ये बात समझिए कि रसूल गरीब नहीं है। जो गरीब हो, मैं एक बात पूरे तयक्कुन से कह रहा हूं, न्याज़ हुसैन जाए और इस फिक्रे को इशारे से समझे, मैं उस मुअर्रख की बैत कर लूंगा जो मेरे रसूल का हाथ कभी यूं दिखाए, यूं दिखाए, मैं उसकी बैत कर लूंगा। रसूल का हाथ हमेशा यूं रहा, यानी रसूल हमेशा देने वाले रहे, किसी से मांगा कभी कुछ नहीं। मुझे वो बंदा दिखाओ जो रसूल के दरवाजे पे मांगने गया हो और खाली आया हो। जो कोई मांगने गया, फिक्रा मैं अब हुसैनी शियों सुनियों के लिए कह रहा हूं, रसूल इतने अमीर हैं कि उन्होंने अपने घर में पाल के दुनिया को अली दिया। फिक्रा कैसे सुन, इतने अमीर है रसूल कि मेरे रसूल ने अपने घर में अली पाल के जमाने को दिया। तवज्जो फरमाइए। और रही बात नात गोई की, तो वो शायर का मिजाज होता है, वो उसकी मारिफत होती है। नात में रसूल नहीं होते, रसूल के लिए नात। नात से रसूल ना समझना। अगर आपने नात से रसूल समझना है तो मैं आपको नात सुना देता हूं। इजाजत है कि चौक पे नात पढ़े? पढ़ू नात। नात सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? नात सरवरे कौनैन पे मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह भी आपको कह रहा हूं। नात सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। कहीं से बात आई है? हाँ, कहीं से नहीं आई है। किसे समझ नहीं आया मिश्रा? नाते सरवरे कौनैन पे क्या क्या लिखूं? दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। और आप शायर हैं, मिश्रा सुनिएगा। लिखने पड़ गए 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखा। लिखने पड़ जाए 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और उससे कह दो कि फकत शक्र और शब्बीर लिखे। अब उस बंदे को माफी नहीं मिलेगी जो इस मिसरे पे भी चुप रहा। उससे कह दो कि फकत शक्र और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। मिलके बोलो है। उससे कह दो कि फकत शक्र और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। और जो बंदे अभी तक चुप हैं और अपनी जुबान को दहन के जिंदान का कैदी समझ रहे हैं, वो उसे कैद करके रखे और मिसरे सुन ले। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब, जब यतीमों के सहारे। और इससे बेहतर, इस पे बेशक दाद न देना, सुनना जरूर। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। हम्द और नात में तफरीक नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती। हम्द और नात में तफरीक नहीं हो सकती। और मेरे अहबाब, जहां नात से रोका जाए, मेरे अहबाब, जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। और शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर। हाँ, शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीख नहीं हो सकती, फिर कोई रात भी
تاریخ نہیں ہو سکتی، اور اپنی مرضی کے لیے تسکین کے لیے بھی دو مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر، آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر، معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی. سلام بولو حیدری. اور یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین، زبان سے عشق کا دعویٰ عشق ثابت نہیں کرتا، پہلے عشق کی منزل تو سمجھیں. وہ شاعر زبان میں تو بہت کہ ہمیں عشق رسول ہے، ہمارے دل میں عشق رسول ہے. عشق محبت سے اگلی منزل ہے، محبت پہلے عشق اگلی منزل. توجہ فرمائیں. اور محبت میں کمال کس کو حاصل ہے؟ بس آخری فکرہ فضیلت ہے. محبت میں کمال جس رشتے کو حاصل ہے وہ ماں اور بچے کا ہے. بتا رہا ہوں عشق کس کو کس سے، محبت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. باقی افسانے کہانیاں قصے، ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے وہ اولاد بھی ماں سے نہیں کر سکتی. اتنی محبت ہے ماں کو اولاد سے. اور محبت کی معراج پہ ہوتا ہے جب ماں بچے کو سلاتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، لوریاں سناتی ہے، منتیں کرتی ہے، سو جا سو جا سو جا، اور ساری رات قبلہ محنت کر کر کے سوتا تب ہے جب اسے نیند آئے. یہ ہے معراج محبت. بتاؤں عشق کیا ہے؟ کہ جو کبھی نہ سویا ہو اسے محمد کہیں سو جا. جو کبھی نہ سویا جی بسم اسے رسول کہیں سو جا تو وہ سو جائے. یہ ہے عشق. اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں ماں بچے کے رشتے سے پھر سمجھا دیتا ہوں. مائیں نماز پڑھتی ہیں تو بچے مصلوں پہ آ جاتے ہیں. ہاں بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہی ہے کوئی، وہ تو مصلے پہ آ جاتا ہے. مصلے پہ جب آ جاتا ہے تو پھر مائیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے کوشش کرتی ہیں کہ خود ہی ہٹ جائے، لمبی صورت شروع کریں، چلے آگے ابھی ہٹ جاتا ہے، پھر میں سجدے میں رکوع میں پھر چلے جاتا. جب وہ نہیں ہٹا تو پھر ماں کو نماز چھوڑنا پڑتا. پھر وہ بچے کو اٹھاتی ہے، سمجھ تو تھی آپ ہی لے آئے، بچے کو اٹھا کے پھر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ تم تو پڑھنی نہیں. انتظام میں تو پڑھ لوں. پہلے نانیاں دادیاں سنبھالتی تھیں، اب تو زمانہ گزر گیا نا، اب تو وہ بدل گیا زمانہ. اور دیتی ہے سنبھال مجھے نماز پڑھنی. حالانکہ محبت کی معراج جی بسم اللہ بیٹے محبت کی معراج ہے بابا جی. پھر بھی ماں بچے کو نماز میں برداشت نہیں کرتی. اور بتاؤں عشق کیا ہے کہ نواسا پشت پہ بیٹھ جائے. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے کہ نواسا پشت پہ بیٹھ جائے. بھئی یہ بھی اختیار تھا رسول کہ 3 بار تسبیح پڑھ کے سر اٹھا لیتے، نہیں اترتے تو اتر جاتے نہ، جب تک حسین مرضی سے نہیں اترے. یہ الگ بات ہے کہ ادھر کی مرضی ادھر کی تھی، ادھر کی مرضی ہوئی تو سجدہ طویل ہوا، ادھر کی مرضی ہوئی تو حسین اترے. اور یہ بھی عشق ہے کہ حسین رسول جیسے نانا سے کہیں، نانا سواری نہیں. اور میں یہاں پہ تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں. کچھ فکرے تباہ کی گرمی میں اور خطابت کے جوش میں کہتے ہیں، ان کی تصحیح کی جائے. رسول نے کندھوں پہ بٹھایا اور چل پڑے، پیچھے سے صحابہ چل پڑے. ارے یہاں پر جو مبالغہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حسین نے کہا جی مجھے زلفیں پکڑنا ہے، نہ بالکل. حسین سے زیادہ رسول کو کون جانتا؟ رسول نے فرمایا میری زلفیں پکڑ. ہاں اور پھر بتاؤں حسین نے رسول کی زلفیں کیسے پکڑی؟ جیسے بچے پکڑتے نہیں، جیسے امامت نبوت سوال. کیا بات ہے بھیا، جیسے امامت نبوت سوال ویسے زلفیں پکڑی. اور بابا جی بار بار حسین کہہ رہے تھے نانا بس، نانا بس.
نانا بس. اور بار بار رسول کہہ رہے تھے آج تو ہماری عید ہوئی. صحابہ پیچھے تھے اور بار بار لوگ آ رہے تھے پوچھ رہے تھے وہ پشت پہ کون ہے؟ حسین. کون؟ حسین. کون؟ حسین. کون؟ حسین. پھر سارا جلوس ہی کہنے لگا حسین حسین حسین. اس کا مطلب ہے رسول کی قیادت میں پہلا جلوس مدینے میں نکلا تھا تو کہہ رہا تھا حسین. یہ سنت رسول ہے. پھر رسول پورے مدینے سے گزر کے مسجد نبوی میں آئے, صحابہ بیٹھ گئے تو یہ نہیں کہا کہ اترو حسین جاؤ گھر ماں کے پاس. رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے فرمایا حسین ان پہ اپنے پیر رکھ. حسین نے پاؤں رکھے, رسول نے بوسے لیے, سینے سے لگایا, گود میں بٹھایا, سر چوما اور پھر رونے لگے. جب رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ فرمایا رونے کا سبب نہ پوچھو, بس میں امت کو دکھا رہا تھا کہ دیکھ لو اگر کبھی اسے اتارنا پڑے. سجدہ آپ کو سلامت رکھیں. میں بحیثیت سید ماتمیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سینہ زنی کی, زنی زنوں کا شکر. نماز و روزہ و حج و زکات واجب ہے. نماز روزہ و حج و زکات واجب ہے مگر ہے خون کا ماتم وفا حسین کے ساتھ. اسے نہ چھوڑ دو. علامتاً بھی نکالو تو تھوڑا سا لہو نکال لیں, اور جب ہلکا بناؤ تو کوئی بزرگ درمیان رکھا. چونکہ میں نے آتے ہوئے رستے میں شبیہ ذوالجناح کی زیارت کی ہے, 2-4 فکرے میں اسی شبیہ ذوالجناح کے سوار پہ کہتی ہیں. آپ سے رخصت چاہ رہا ہوں. آئے تو ہو گئی نا, چہرے تو بن گئے نا, تعزیت تو ہو گئی. ایک فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا تو شاید یہی کافی ہو رہے ہیں. عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین. کیا دادی یہ کون ہے؟ آپ کو سلام. ہاں اگر کوئی اہل سنت بھائی سن رہا ہے تو وہ یہ سن لے حسین یہ مار کیوں کھا رہے تھے؟ کیوں کھا رہے تھے؟ بطول کے بیٹے تھے, بددعا کرتے, کائنات رحمت للعالمین کے وارث کی حیثیت سے حسین نے اتنے زخم عزت رسول کے لیے کھائے. کتنے زخمی تھے حسین؟ بس یہ سن لیں اور سلام کر. حسین کتنے زخمی تھے؟ میں گنتی کا قائل نہیں. لکھے ہیں لوگوں نے, کسی نے 1900 لکھے, کسی نے 1100 لکھے, کسی نے 950 لکھے, لیکن میں بابا جی گنتی کا قائل ہوں. سرکار میں نہیں گنتی. میں نے ایک عارف کا قول پڑھا, بہت بڑے عالم ربانی ہیں جناب جعفر شوستری صاحب, انہوں نے خصائص الحسینیہ میں تعداد نہیں لکھی. وہ فرماتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے حسین کے زخم. کوئی دیر لگتی ہے, یہ ذکر ہی ایسا, یہ معجزہ ہے. اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے میرے مولا حسین کے زخم تھے. جو بندے ابھی شامل نہیں ہوئے ان کے لیے جناب جعفر شوستری صاحب کا ایک اور قول نقل کر. وہ فرماتے ہیں زخم اتنے گہرے تھے کہ سورج سامنے تھا اور دھوپ زخموں سے نکل کے پیچھے پڑ گئی. اتنے زخمی تھے. جو ابھی شامل نہیں ہوئے انہیں ایک محقق جناب علی نظری منفرد, ان کی کتاب ہے صحیفہ کربلا, اس سے ایک قول نقل کر لیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں ایک شامی سپاہی روایت کرتا,
وہ کہتا ہے شبیر آخری وقت میں اتنے زخمی تھے کہ میرے مولا کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. جزاک اللہ. یہ خالص ہے. مولا کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ. شہادت میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ شہادت اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میں پڑھوں گا وہ غلط ہے, پڑھی جا ہی نہیں سکتی. مولا حسین کی شہادت مختصر ہے ہی نہیں. ہاں مولا حسین کی شہادت مختصر نہیں ہے. کربلا کے میدان میں جہاں سے شروع ہوئی نا, میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا کے میدان میں جہاں سے شروع ہوئی, ورنہ تو ایک فکرے میں علی کے سارے بیٹوں کی شہادت پڑھ دوں. 28 میں جب مغرب کی نماز کے بعد بطول کی بیٹی کا پہلا قدم حجرے سے نکلا تھا, علی کے بیٹے شہید ہو گئے. ایک فکرے میں پڑھ گئے. لیکن میدان کربلا میں جو میرے مولا کی شہادت ہوئی ہے وہ کس سے شروع ہوئی؟ وہ جناب علی بن حر سے شروع ہوئی. ہاں جناب علی بن حر سے. ہاں کیونکہ حر نے بیٹے کو کہہ کے بھیجا کہ جب اترو تو مولا کو نہ بولا نا, مجھے بولا. مجھے مولا نے بتایا انہوں نے عصر تک اکہتر جنازے اٹھانے, ہم سے پہلے دیر ہو گئی, اب جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو. جب بیٹا اترنے لگا تو اس نے آواز دی اپنے بابا, اور پیدل نہیں گئے, گھوڑے پہ گئے. جب قریب گئے تو جا کے دیکھا اور سے پہلے کوئی تھا جس نے اور کے بیٹے کا سر خانوں پہ رکھا. اور قریب پہنچے تو پہچانا مولا حسین. کہنے لگے لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں. فرمایا نہیں, اور میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. اس سے پہلے میرے مولا حسین نے چونکہ علی بن حر اترے تھے, علی بن حر اترے تھے تو میرے مولا نے حملہ کر کے علی بن حر کا جنازہ لیا. یہ جو بندے کہتے ہیں نا مولا عباس نہیں لڑے, نہیں مکمل اجازت نہیں ملی. کہیں کہیں عباس تھوڑا سا لڑے ہیں کربلا میں. ایک موقع پہ عباس بھی لڑے, وہ سن لیں پھر میں مولا کا ایک زخم پڑھوں گا, آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک موقع پہ لڑے جب حر کو مار کے انہوں نے جنازے پہ قبضہ کیا نا, پھر میرے مولا حسین نے فرمایا عباس اب تو جا, اٹھانے میں آؤں گا. میرے مولا عباس نے یزید کی فوج پہ حملہ کر کے کہا تھا بغیر تو تم نے ہمارا مہمان مار دیا. پھر مولا عباس نے حر کے جنازے کو لشکر یزید سے لیا, اٹھایا میرے مولا حسین. پہلے جنازے سے لے کے علی اصغر تک حسین لڑتے رہے. زخموں پہ زخم آ گئے, زخموں پہ زخم آ گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں زخموں پہ زخم آ گئے, پھر کہہ رہا ہوں زخموں پہ زخم آ گئے. 13 ضربیں چل گئی, میں نے کہہ دیا 13 ضربیں چل گئی. مولا رضا کا قول پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایک ملعون سنان, اس نے شبر سے پہلے نیزہ مولا کی شالن پہ پہلے دبایا تھا. سخت ہے فکرہ, مسائب نرم ہوتے ہی نہیں. پھر 13 ضربیں چل گئی. پھر شہزادی نے چاچا کو بتا دیا. جس روایت کے لیے میں روکا ہوں وہ کوئی سیدہ ذوالجناح کے کان میں ضرور پڑے. یہاں سیدہ زینب روایت کرتی ہیں, شہزادی فرماتی ہیں پھر رومی گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگائی, نئی نالیں لگائی. شہزادی فرماتی خیمے جل گئے تھے, میں قریب کھڑی تھی. آخری فکرہ اسی پہ میں چھوڑ رہا ہوں, اسی پہ ماتم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شہزادی فرماتی ہیں جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا تو پسلی ٹوٹنے کی آواز میں نے دوسری بار سنی ہے. پسلی ٹوٹنے کی آواز میں نے دوسری بار سنی ہے. اللہ تعالیٰ